الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين. إن الله وملائكته يصلون عليه ويسلمون تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي رحمة الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي رحمة للعالمين. اس مبارک کی روحانی تقریب سعید جاری و ساری ہے. مقتدر ذی احتشام قبل صدقات علماء ذی احتشام مہدی اللہ اسٹیج میں موجود ہیں. میں چند منٹ میں بہت زیادہ پیغام دینے کی کوشش کروں گا کیونکہ سننے کی نیت سے آیت کا مدد کھڑا کر دیا گیا ہے. اب کچھ پیغام تک پہنچانا چاہوں گا. پہلا لفظ پہلا جملہ یہ کہہ رہا ہوں ہم عرس ان کے مناتے ہیں جو شریعت کے پابند اس دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو جاتے ہیں. شریعت کا باغی ہے ہم اس کا عرس جنہیں سمجھ آئی ہے وہ جو شریعت کا پابند ہے اسی کیفیت میں اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہم اس کا عرس مناتے ہیں. اہل غیر کا عرس ہم طرز آپ سنیں گے خوبصورت لہجے میں سنیں گے. میٹھی آواز کو میری آقا نے بھی پسند کیا ہے. میں سورا ہوں مگر بات قیمتی کر رہا ہوں. آج ضرورت حضرت اس عمل کے لیے ہے کہ یہ پیغام بھی اسپیکر سے دیا جائے. صرف آ کے صاحب مزاج کی کرامتیں گنتی کے بیان نہ کر دی جائیں بلکہ عقیدہ بھی بتایا جائے. ہم جو 4 سال نہ نہائے اس کا عرس نہیں مناتے, جو ہر وقت پاکی میں رہے اس کا عرس مناتے ہیں. سنے والا جو پاکی میں رہے اس کا عرس مناتے ہیں اور ان سے محبت ہماری مجبوری ہے کیونکہ قرآن کریم کی ریکوائر ہے. قرآن اعلان فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اے نوجوانوں خاص کر تمہارے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. ترجمہ کرنے سے قبل یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کا نوجوان یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہوئے اپنے یار کو اپنی یاری کا جناب والا اس کو یہ احساس دلاتے ہوئے کہ تو میرا قیمتی یار ہے, بڑا پکا یار ہے, اسے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ God knows the value of a friend so he made you and gifted me. اللہ رب العزت یاری کی قدر و قیمت کو جانتا ہے اس لیے تجھے بنایا, تحفے میں مجھے دیا. ارے یار کو تحفہ سمجھنے والوں رب کا قرآن سنو. اللہ کا قرآن اعلان کروا رہا ہے یاری سوچ میں لگانا. مالک کیوں یار قیامت کے دن دشمن میں جائے گا وہاں یار وہی رہے گا جو یہاں رب سے ڈرنے والا. دنیا کے سارے یار دشمن بن جائیں. جتنے یار ہیں شرابی ہو, کبابی ہو, زانی ہو, ڈیرے دار ہو, چوکیدار ہو, افسر ہو, ملازم ہو, کوئی بھی ہو, دنیا کے جتنے یار ہیں جن کی یاری پہ مان کرتے ہوئے کہتے ہو تو مجھے یاری میں ملا ہے کمال ہو گئی, تو میری یاری میں ہے کمال ہو گئی, تیری میری یاری میں دنیا جنگلی ہے. آج ہم یہ تانے کہتے ہیں بلکہ ایسے جملوں کو اپنا سٹیٹس سمجھتے ہیں. آج فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, انسٹاگرام پہ یہ جملے سٹیٹس لگے ہوتے ہیں. تیری میری یاری میں دنیا جلتی ہے, تیری میری یاری میں مثال ہے. اور مزہ تو تب ہے کہ حشر نصیب کو سر مسک کر کے کہے یہ میرا یار ہے میں اس کا یار ہے. یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا, فقط اس کو ملا ہے جس نے زندگی شریعت میں گزاری. المتقین جو رب سے ڈرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے, یہ اعزاز اسے ملا ہے کہ دن قیامت کا ہوگا. خدا نہ خستہ اللہ نہ کرے کروڑوں بار اگر تو اپنے کسی گناہ کی وجہ سے, توجہ میری جاننے بھائی میں بات سمیٹنے والا ہوں, اگر خدا نہ خستہ تو اپنے کسی گناہ کی وجہ سے دوزخ کی صف میں لگا ہوا, اللہ کا ولی
پہنچائے گا. مالک تیرے جنت میں نہیں جانا ہے، کیوں ہوا، کیا ہوا، جنت میں کیوں نہیں جاتا ہے؟ اسی کے لیے تو نیک اعمال کیے تھے، اسی جنت کے لیے تو مجھے راضی کیا تھا، اسی جنت کے لیے اپنی خواہشات پہ کنٹرول کیا تھا، جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کا ولی کہے گا مالک میرا وہ یار جب تک ساتھ نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. جب تک وہ یار جنت میں نہیں جائے گا. اور یار سے یاری لگا، یہ یاری میدان حشر فائدہ دے گی. عزیزان گرامی، ہم ان باتوں کو آج بلا چکے ہیں. آج ہماری یاری اس کے ساتھ ہے جس کا کھانے میں شکر رسول. سچی گل ہے جی. اور دی وجہ کی ہے منڈا چرس پیلا پڑیا میں یاد لگایا میں چڑھا رہا ہوں بابے رحمت اللہ کو نہیں چاہیے. مسجد میں مجھے تو دوسری باتیں نہیں آتی، جو حقیقت ہے وہ کروں. نوجوان ہوں تو کیا ہوا، سچی گل اللہ کرنی چاہیے. آج یارانہ اس لیے ہے اے جناب دے چوری کر کے نصیحت چھڑا کر آئیں گے. یہاں کی فکر ہے چھڑا لیں گے. کسی ایسے سے یاری لگائے جو حشر کے دن چھڑائے، کسی ایسے سے یارانہ لگائے. بلکہ حضرت ایک حکایت کی صورت میں بات کروں. میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا لیکن بات بڑی گہری بات ہے حکایت کی صورت میں. کسی بادشاہ کے وقت میں تو چوریاں بڑی عام ہو گئی، چور پکڑے نہ جائیں. علماء خاص توجہ دے یہ جملہ محرابوں کے اوپر میں لوگوں کو بتائے شاید کسی کے دل سے اتر جائے یہ بات. چور پکڑے نہ جائیں. بادشاہ وقت نے بیس بدلا، پتہ چلا چور فلاں جگہ پہ ہے، وہاں چلا گیا. میں ان میں شامل ہوتا ہوں، ان میں بیٹھتا ہوں، میں ان کے سارے راز لے لوں گا. جب وہاں پہ گیا تو چوروں کے گروہ نے کہا بھئی ہم تجھے اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ گروہ فنکار لوگوں کا ہے، جس کے پاس کوئی فن ہے وہ اس گروہ میں رہ سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں رہ سکتا ہے. کوئی فن ہے تیرے پاس تو آ جا، وغیرہ یہاں سے چلا جا. انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ بادشاہ ہے، دیش بدل کر کے آیا ہے. جب انہوں نے کہا کہ فن بتا ہے تو بیٹھ، نہیں تو چلا جا. کہنے لگا پہلے اپنا بتاؤ پھر میں بھی بتاؤں گا اور میرا فن تم سے بڑا ہوگا. لوگوں نے کہا کیا فن ہے تیرے پاس؟ کہتا اپنا بتاؤ. کسی نے کہا میرے پاس فن یہ ہے خزانہ جتنی مٹا میں بڑا ہو میں سن لیتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے خزانہ کہاں پر پڑا ہوا ہے. کسی نے کہا مال کتنا ہی زیادہ نہ ہو چند منٹوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا. کسی نے کہا دیوار کتنی اونچی کیوں نہ ہو پھلانگ لیتا ہوں، اندر جاتا ہوں کنڈی کھول لیتا ہوں، سارے آسانی سے آ جاتے ہیں. ایک کہنے لگا یارو میرے پاس فن یہ ہے جسے ایک بار دیکھ لیتا ہوں، اگرچہ اندھیرے میں دیکھوں دوبارہ چھت پہ آتا ہے، پہچان لیتا ہوں. میرے پاس یہ فن ہے، پہچان لیتا ہوں. اب بادشاہ وقت کی طرف نظریں ہیں، تمہارے پاس فن کیا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس فن یہ ہے کوئی کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہو میں داڑھی کو حرکت دیتا ہوں، وہ مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے. بڑا مختصر ہے جو پوائنٹ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اب سارا پلاننگ کا معاملہ ہو گیا، چوری کہاں پہ ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی. جب صبح کا اجالا ہوا بادشاہ وقت نے اعلان کیا فلاں کو گرفتار کرو. میں اپنے کا چشمدید گواہ ہوں، کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. رات ان کے ساتھ تھا، پلاننگ میں بھی تھا، سارے مشورے میں تھا، ان کو گرفتار کیا جائے. اب گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے. بادشاہ وقت اپنے اصلی روپ میں ہے، کوئی نہیں پہچان رہا ہے. ابھی ممکن تھا کہ ان کی سولی کا آرڈر دے دیا جاتا. وہ جس نے کہا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں، جس نے کہا تھا نا پہچان لیتا ہوں، جو میں نے پڑھی مجھے وجد آتا ہے. اس نے کہا ایک لمحے کی مہلت چاہیے، بادشاہ وقت سے کوئی بات کرنی ہے، میری آخری خواہش ہے ان سے بات کرنی ہے. آخری خواہش پوری ہوئی. شکیل صاحب بادشاہ وقت کے کان میں آ کر کہنے لگا سانو ساڈے فن نے پھنسا دیتا ہے. مینوں پتہ تو رات والا ہی ہے، مینوں پتہ تو رات والا ہی ہے. اب تو اپنا فن دکھا. داڑھی ہلا. اب اس نے داڑھی ہلائی، یہ پھانسی کے بندے سے چھوٹ گئے. مولانا روم کہتے ہیں دیکھ لو اگر کوئی پہچاننے والا ہو
بندہ مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ تم بھی رب کو پہچاننے والوں سے یاری لگا لو، جب حشر کا دن ہوگا دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، بھائی ہم نے پہچاننے والے سے یارانہ لگایا، خود تو گناہوں کی دل دل میں ایسے آئے کہ رب کو پہچان نہ پائے، کیونکہ ہم نے سجدہ سے جملہ ہو جی بڑا بخشنے والا ہے، ستر محمد وعد پیار کرتا ہے، بخش دے گا، بلا شک کو شبہ کو پیار کرتا ہے۔ لیکن حدیث بخاری شریف میں میرے آقا فرماتے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور اگر الفاظ میں اپنے رب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جو رب کو سب سے زیادہ جانتا ہے شکیل صاحب، وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ دلیر نہیں ہوتا ہے اس معاملے میں کہ خیر دیکھی رہے، اس معاملے میں دلیر نہیں ہوتا ہے، اس معاملے میں اس کی آنکھیں بھیگی رہتی ہیں، اس معاملے میں وہ روتا رہتا ہے، اس معاملے میں ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھے پکڑ نہ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تشریف رکھیں آپ، گفتگو بالکل سمیٹی میں نے بزرگوں نے توجہ کر کے جو نعرہ لگا کہ میری قبولیت ہو گئی۔ آپ کا مجھے نہیں پتا کس نے کتنا سنا ہے کیا سنا ہے۔ خطیبانہ رنگ بعد میں کبھی دیکھیے گا، ہر جگہ خطیبانہ رنگ ہو لاتے نہیں، پیغام ضروری ہے۔ میں نے جو پیغام یارانہ دن سے اور اللہ والا قوم، جو شریعت کا پابند وہ اللہ والا، جو شریعت کا پابند نہیں وہ اللہ کا ولی ہو سکتا۔ یہ دو پیغام لے جاؤ، پوچھو اس پہ کیا لے کے آئے ہو بتا دے گا کہ ہم یہ سن کر کے آئے ہیں کہ ہم نے یارانہ اللہ والوں سے لگانا ہے، رب کو پہچاننے والوں سے لگانا ہے، اور رب کو جاننے والوں کی نشانی یہ ہے وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ اقبال کے شیخ کے بات کو کر رہا ہوں، اقبال فرماتے ہیں شب پیش خدا ہوں استمزاد، میں ایک رات رب بارگاہ میں خوب جی بھر کر میں داڑے لگا کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا جیران زارن و خارن مالک بتا، مسلمان زلیل و فارغ ہے، یہ آج پریشان حال، ہر جگہ یہ شکایت، ہر جگہ یہ اپنی مفلسی کی، اپنی محتاجی کی تو جا کر یہ شکایت کرتا ہے۔ آپ مدد رب بارگاہ میں ہویا ندا آمد ندا کہ این قوم دلے دارن و محبوب ندارن، آپ مدد جواب آتا ہے اے بھائی تو نہیں جانتا یہ وہ قوم ہے جس کے پاس دل تو ہے دل میں محبوب نہیں۔ دل میں محبوب آج ہم دیکھیں ہمارے دل میں محبوب ہے، اگر ہم کہتے ہیں میرا پیر میرا محبوب ہے، کیا میری ادائے میرے پیر جیسی؟ بولیے، اگر میں نے اپنے پیر کو اپنا محبوب ماننا ہے، بالکل تقریر ختم ہو گئی ہے آپ کے جملے، کیا میری ادائیں میرے پیر جیسی ہے؟ جو پیر نے مجھ سے چاہت کا وہ میں کرتا ہوں، اور اگر میں پیر کا واسطہ درمیان سے نکال کے دراک کنارہ لاؤں، نہیں میرے آقا میرے محبوب ہے، تو کیا آقا کی طرح میری زندگی لباس فرنگی، چال فرنگی، بول فرنگی، اٹھنا بیٹھنا فرنگی، اور میں غلام رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں؟ نام یا نام، دل تو ہے دل میں محبوب نہیں ہے۔ اگر دل میں محبوب ہو سر سے لے کے پاؤں تک تو چل رہا ہو، غیر دیکھ کے مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، آقا کا غلام جا رہا ہے، آقا تو غلام بنیے۔ مصطفیٰ جذبان نبی کی جو غلامی میں آتا ہے وہ اللہ والوں کا حیا کرتا ہے، وہ ان کی تقریم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے۔ وما علیہ